اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر وتبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قل انی صلاتی ونسکی محیائی مماتی للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیہ وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ ریسرچ سینٹر میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آئیے آن لائن ڈسکشن گروپ کے حوالے سے تجزیہ نامہ کی صورت میں آج جو ہے ہم جس عنوان پر بات کرنے والے ہیں اس سوال اور اس کے سوالات کے جو موضوعات ہیں اس پر توجہ ڈال لیا جائے، اس کے بعد پھر ہم اس تجزیہ نامہ کو پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سوال کو سب سے پہلے دیکھتے ہوئے پہلا سوال کہ تجدید بیعت کیا ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے؟ دوسرا کہ اگر کسی پیر سے بیعت کے بعد روحانی فائدہ محسوس نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تیسرا سوال کہ کیا ایک شخص ایک پیر سے بیعت کے بعد دوسرے پیر سے بھی بیعت کر سکتا ہے؟ چوتھا کیا بار بار تجدید بیعت کرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی اس میں فرمائش کی گئی ہے، اور مسلسل 10 سے 15 دن تک ہم نے جو ہے مختلف خانقاہوں کے اسکالر حضرات اور پیران عظام اور صوفیہ کے حوالے سے اور ان کے تحریری اور تحقیقی بیانات کے صورت میں ہم نے جب آن لائن ڈسکشن گروپ میں اس موضوعات پر گفتگو کروائی تو ایک بہت ہی بہتر نتیجے پر ہم لوگ پہنچے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد آج پتہ چلے گا کہ تجدید بیعت کی کیا اہمیت ہے، تجدید بیعت کی کیا ضرورت ہے، اور تجدید بیعت کو ہم لوگ کیسے دیکھیں۔ اور یہ راہ تصوف کے راستے کے لیے بالخصوص پیری مریدی میں چلنے والے تمام خانوادے کے لوگوں کے لیے بڑا ہی مشعل راہ یہ موضوع ہے، مشعل راہ ہوگا اس کے لیے، اور بہت روشنی اور رہنمائی حاصل ہوگی اس موضوع کو سمجھنے اور سننے میں انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہم درخواست کریں گے کہ جو بھی سامعین حضرات آج سن رہے ہیں ہم کو، اپنا وقت آدھا گھنٹہ نکال کر کے اس کریٹیکل موضوع کو دیں، اور اس ڈسکشن کو سننے کے بعد آپ تجویز کریں اور آپ فیصلہ کریں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور یہ تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں کہ بیعت تجدید کیوں ضروری ہے اور کیوں کرائی جاتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کے اس موضوع میں کن کن لوگوں کے ساتھ ہمارا کہیے کہ تحقیقی بیان آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جن لوگوں کے حوالے سے سب سے پہلے ہیں پیر شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ مدعو ذلہ العالی کلکتہ سے۔ ان کی گفتگو ہم لوگ سماعت فرمائیں گے اور ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ان کی گفتگو بہت ہی عمدہ طریقے سے بیان کرتے ہیں یہ۔ دوسرا ہے جناب صوفی سراج عالم صاحب قبلہ مدعو ذلہ العالی، ان کی بھی گفتگو پھر سنیں گے۔ پھر جناب صوفی امتیاز احمد صاحب قبلہ مدعو ذلہ العالی کی گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر جناب حسنہ فاطمہ وارثیہ صاحبہ کا گفتگو بھی ہم اس موضوع پر سنیں گے، تحقیقی موضوعات پر بات کریں گے۔ پھر جناب صوفی صادق الرحمن صاحب قبلہ مدعو ذلہ العالی، ان کی گفتگو ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم لوگ سماعت کریں گے۔ ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ صاحبہ کی بات سنیں گے انشاءاللہ، اور جناب صوفی سید رمضان گیلانی صاحب قبلہ مدعو ذلہ العالی کی بات بھی آج ہم سننے والے ہیں غور خوض کے ساتھ۔ پھر محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ کی باتیں بھی اس بار ضرور بہت مزیدار آنے والی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہم جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب مدعو ذلہ العالی کی گفتگو بھی سنیں گے، جو نہایت ہی عمدہ اور پرکشش ہوتا ہے اور نہایت ہی پرمغز ہوتا ہے۔ پھر ہم جو ہے جناب مظہر قیوم صاحب قادری صاحب، پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب قبلہ مدعو ذلہ العالی کی گفتگو بھی ہم سماعت کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے آج ہم انشاءاللہ تعالی 10 سے تقریباً 10 یا اس سے کچھ زائد جو لوگ ہیں، ان پیران حضرات اور ان اسکالر حضرات کی گفتگو کو سن کر کے، ان کے تحریروں کو پڑھ کر کے، ان کے تبصرے اور خلاصے کو دیکھنے کے بعد ہم پتہ لگائیں گے کہ مختلف تمام سلاسل و تمام خانقاہوں میں اس حوالے سے کیا کنسیپٹ ہے اور کیا
کہیے کہ وچاردھارا ہے، کیا نظریہ ہے، کیا نقطہ نگاہ ہے، اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے پیر و مرشد دادا سرکار محمد شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں انشاءاللہ اس میں ضرور کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب کی بات سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ تجدید بیعت کا مطلب ہے پہلے کی ہوئی بیعت کو دوبارہ کرنا۔ اگر کسی وجہ سے پہلی بیعت ٹوٹ جائے یا اثر نہ کرے تو اسے دوبارہ صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے، اسی کو تجدید بیعت کہتے ہیں۔ تجدید بیعت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ بیعت کے دوران جو معاہدہ اور اقرار ہوا تھا وہ دوبارہ قائم ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے وہ معاہدہ ٹوٹ جائے یا پورا نہ ہو تو دوبارہ بیعت کی جاتی ہے نا، تاکہ دونوں طرف کی رضا اور اطمینان حاصل ہو۔ پیر سے مراد وہ مرشد ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ اگر کسی پیر سے بیعت کے بعد روحانی فائدہ نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیر یا مرشد مکمل طور پر رہنمائی دینے والا نہیں ہے۔ اس صورت میں انسان کو ایک کامل اور ولی پیر یا مرشد تلاش کرنا چاہیے جو اسے کلمہ لا الہ الا اللہ سے اللہ کی پہچان کرائے اور کلمہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے اسے اپنے رب سے جوڑ دے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ اگر روحانی فائدہ محسوس نہ ہو تو مکمل مرشد کی تلاش ضروری ہے صاحب، جو اللہ کے ولی ہوں اور جن کے ذریعے اللہ کی ہدایت مل سکے۔ اور اگر ایک شخص اپنی مراد کو حاصل نہیں کر پاتا تو وہ دوسرے پیر یا مرشد سے بیعت یقیناً کر سکتا ہے، لیکن اگر پہلے پیر کی ہدایت اور عمل کے ذریعے وہ اپنی مراد کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر دوسرے پیر سے بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دونوں باتیں جو ہے نہایت ہی قابل غور ہیں، یعنی یہاں پر بات یہ آ رہا ہے کہ تجدید بیعت کی بھی جا سکتی ہے اور نہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ جو ہے صورت پر اور حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرید کی استھتی کیا ہے، اس کا سچویشن اور اس کا روحانی کنڈیشن کی حالت کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ حقیقی مراد پاکیزگی سے جڑی ہوتی ہے جو کہ کفر اور شرک سے پاک ہونے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اور یہی مراد کی اصل حقیقت ہے، یہی مراد کی اصل حقیقت۔ اگر کوئی شخص اپنے مرشد کے ذریعے خدا شناس نہیں بن پاتا تو وہ اس کو کوشش میں رہنا چاہیے کہ کسی دوسرے پیر سے خدا شناسی حاصل کر لے، ہے نا، کیونکہ خدا شناسی کے بغیر موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ یقینی طور پر جب ایک شخص اپنی مراد کو پا لیتا ہے وہ دوسرے پیر سے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہے۔ دوسرے پیر کی بیعت کب محسوس نہیں کرتا؟ جب وہ مراد کو پالے، یعنی اس کو اللہ کی شناسی، حق شناسی حاصل ہو جائے اور وہ اپنے منزل کو اگر وہ پا لیتا ہے تو اس کو کسی سے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ اس معاملے میں اگر فیلئر ہے تو اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک کسی پیر کی علم اور ہدایت کے ذریعے آپ کو خدا شناسی حاصل نہیں ہوتی تب تک تجدید بیعت کرتے رہنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ جب تک مقصد حاصل نہیں ہوگا بھائی تو کرنا ہی پڑے گا۔ جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے 113 مشائخ سے فیض حاصل کیا، ہے نا، 113 مشائخ سے فیض حاصل کیا، جن میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی شامل تھے۔ انہوں نے 40 سال تک ان کی خدمت کی۔ 40 سال تک امام جعفر کی خدمت کون کیے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور 113 جگہ سے فیضیابی حاصل ہوئے، یعنی 113 سے زیادہ پیروں سے آپ نے رابطہ کیا اور ہر جگہ آپ طالب ہوئے، اور یقیناً کہیں نہ کہیں ہر جگہ ممکن ہے بیعت بھی ہوئے ہوں گے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر 40 سال حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سارا فیض کا جو منبع تھا وہ اصل پیر حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے ہی ان کو ملا، ہے نا۔ تو اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد حضرت جعفر صادق علیہ السلام ہی تھے اصل پیر، باقی جو 112 بچ گئے وہ وہاں سے یہ طالب ہوئے، وہاں سے انہوں نے جو ہے تجدید بیعت کیا، طالب ہوئے، رہنمائی حاصل کی، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی پیر سے خدا شناسی حاصل کر لیتے ہیں اور روحانی طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بار بار تجدید بیعت کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ خدا شناسی کے بعد کسی دوسرے پیر سے بیعت کرنا حد سے آگے بڑھنے کی طرح ہوگا جو شیطان کی علامت ہے۔ یعنی اگر آپ نے خدا شناسی حاصل کر لی، آپ نے معرفت حاصل کر لی، آپ اپنے مراد کو پہنچ گئے
اور آپ کو کچھ اگر حکم احکام مل چکا ہے تو پھر آپ پیر بدلنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کو بالکل پیر نہیں بدلنا چاہیے۔ یہ ایک شیطانی عمل ہوگا اگر آپ اپنے پیر کو چھوڑ کے دوسرے جگہ جا رہے ہیں تب، ہے نا، غور فرمائیے گا۔ اس لیے جب آپ کو صحیح پیر سے روحانی فیض اور خدا شناسی حاصل ہو جائے تو تجدید بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حقیقی بیعت کا مقصد دیدار الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے اپنے وجود قلب میں جلوہ گر ہے۔ انسان کا قلب در حقیقت اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ ہے، اور اپنے قلب کے طرف رجوع کیے بغیر دیدار الہی ممکن نہیں ہے۔ حقیقی پیر یعنی نائب رسول اپنے مرید کو اس کے اپنے وجود اور قلب کے جانب متوجہ کر کے تمام باطل چیزوں سے پاک کرتے ہیں اور اسے دیدار الہی کے راستے پر گامزن کر دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو ایسا کامل پیر مل جائے جو اسے اس کے قلب کے ذریعے دیدار الہی تک پہنچا دے تو پھر اسے کسی دوسرے پیر کی بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے کامل پیر سے بیعت کے بعد دوسرا پیر نہیں کیا جاتا۔ یہ تھے جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی۔ انہوں نے جو ہے تجدید بیعت کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور ان کے بیان کے خلاصہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یقیناً بیعت تجدید اسی کو کرنے کی ضرورت ہے جو منزل مقصود پر نہیں پہنچا ہو، حق شناسی اور خدا شناسی تک نہیں پہنچا ہو، دیدار الہی تک نہیں پہنچا ہو۔ لیکن جس کو یہ تمام نعمتیں حاصل ہو گئی ہے اس کو کسی بھی بیعت تجدید کی ضرورت نہیں ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جناب سراج عالم صاحب کہتے ہیں کہ تجدید بیعت کا مطلب اپنے پیر مرشد کے ساتھ کی گئی بیعت کو تازہ کرنا ہے۔ یہ قلب کی صفائی اور تعلق کے مضبوط بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ جب اعمال میں اخلاص کی جگہ کینہ، تکبر اور غرور پیدا ہو جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے صاحب۔ اس لیے دل کی روشنی اور روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے تجدید بیعت کی جاتی ہے۔ اگر کسی پیر سے بیعت کے بعد روحانی فائدہ محسوس نہ ہو تو مرید کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، دعا مانگے اور پیر سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ اگر پھر بھی فائدہ نہ ملے تو مکمل، کامل اور ولی پیر کی تلاش کرے جو اسے حقیقی کلمہ طیب اور خدا شناسی کے طرف لے جائے۔ انہوں نے بھی بہت عمدہ بات کہی ہے کہ بھائی ترت کسی سے بیعت ہونے کے بعد ہڑبڑی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تھوڑا سا ویٹ کریں، تھوڑا سا ویٹ واچ کریں، صبر کریں، دعا مانگیں، ان کے راستے پر چلیں بتائے ہوئے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی مراد نہ دکھ رہی ہو تو جو ہے اس کے بعد ہی آپ جو ہے پھر دوسرے کی طرف رجوع کریں، ورنہ جلد بازی نہ کریں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوا۔ آگے انہوں نے کہا کہ اگر پہلا پیر کامل ہو اور اس کے ذریعے دیدار الہی اور خدا شناسی حاصل ہو جائے تو دوسرے پیر سے بیعت کی ضرورت نہیں ہے نا۔ لیکن اگر پہلے پیر سے اجازت ہو یا روحانی فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو تو مکمل رہنمائی کے لیے دوسرے پیر سے بیعت کی جا سکے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہو گیا۔ خدا شناسی حاصل ہونے تک بار بار تجدید بیعت کرنا فائدہ مند ہے نا۔ جیسا کہ انہوں نے انور حسینی صاحب نے بھی اس بات کو کہا کہ جب تک خدا شناسی نہیں ہو جاتی ہے نا، مطلب مراد صاف ہے کہ جب تک نفس شناسی اور خدا شناسی نہیں ہو جاتی ہے، روحانی پکڑ نہیں آ جاتی ہے اور دیدار الہی اور معرفت الہی کی تعلیم آپ کو نہیں مل جاتی ہے، تب تک سمجھ لیجئے کہ ناقص پیر کے پاس آپ ہیں، آپ کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، اپنا وقت برباد ہرگز مت کیجئے۔ یہ تو بھائی صحیح ہے، اور یہ ہم بھی کہا کرتے ہیں اکثر، ہے نا، کیونکہ اس سے تعلق، پھر انہوں نے کہا کہ خدا شناسی حاصل کرنے تک بار بار تجدید بیعت کرنا فائدہ مند ہے کیونکہ اس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب مکمل روحانی فیض حاصل ہو جائے تو پھر بار بار بیعت کی ضرورت نہیں رہتی ہے نا، کیونکہ حد سے تجاوز کرنا شیطانی وسوسہ ہے۔ جب یہاں ایک جگہ سے آپ مکمل طور سے آپ نے جو ہے وہاں سے سب کچھ آپ کو اگر مل گیا ہے اور آپ پوری طرح سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو ویسی صورت میں پھر اس فیض کو چھوڑ کر کے پھر دوسرے جگہ جانا ہمارے زبان میں جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کو ہم نے جو ہے غداری کا بھی نام دیا ہے، اس کو ہم نے بے وفائی کا بھی نام دیتے ہیں، ہے نا، اور ہم نے پہلے بھی اس موضوع پر بیان کیا کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ جہاں سے تمام نعمتیں آپ کو ملی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ اس نعمت کو چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو یہ تصوف میں بھی اچھا نہیں ہے اور سماجی اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے نا۔ یہ بہت ہی شیطانی حرکت ہے صاحب، برا مت مانیے گا، لیکن یہ بہت ہی شیطانی حرکت ہے۔ اب ہم ابھی جو پڑھ رہے تھے جن کی باتیں سراج عالم صاحب کی باتیں سن رہے تھے مدظ اللہ العالی، ماشاءاللہ انہوں نے بھی اسی بات کو جو ہے بیان کیا اور بڑا بہتر طریقے سے انہوں نے بھی اپنی بات رکھی۔
اب جناب امتیاز احمد صاحب کہتے ہیں کہ تجدید بیعت ایک عہد وعدہ اور اپنے مرشد کی مکمل غلامی اختیار کرنے کا نام ہے صاحب۔ یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ انسان خدا کو صرف آسمان تک محدود نہ سمجھے بلکہ اپنے اندر بھی موجود پائے، یعنی معبود کو دور نہیں اپنے وجود میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں جلوہ گر دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اگر بیعت کے بعد روحانی فائدہ محسوس نہ ہو تو سمجھیں کہ ابھی بندہ اپنی بندگی میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ دل سے غرور نکلے بغیر خدا تک نہیں ملتا۔ اگر پیر غلط محسوس ہو تو ضروری نہیں کہ پیر غلط ہی ہو، بلکہ ممکن ہے کہ اس پیر کے پاس آپ کے حصے کی خوراک نہ ہو۔ ایسی صورت میں اس جگہ رکنے کے بجائے اپنی روحانی خوراک اور کامل مرشد کی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ بہت اچھا بات انہوں نے بھی ایک بہت لاجیکل بات کہی ہے کہ بیعت ہونے کے بعد روحانی فائدہ اگر محسوس نہ ہو تو اس میں ممکن ہے کہ اس میں پیر کی غلطی نہیں، آپ کی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے اس بات کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر نفسانی انبار اتنا ہے کہ وہ ابھی آپ کو کچھ دکھ نہیں رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کی فکر کیجئے اور وہاں پر ویٹ کیجئے اور ان کے ساتھ وقت دیجئے، ان کی فرما برداری کیجئے۔ آپ کو اگر پیر غلط لگ رہا ہے تو ممکن ہے کہ پیر غلط نہیں بھی ہو، چونکہ آپ تو اپنے تھرمامیٹر سے چیک کر رہے ہیں نا، تو آپ کے پاس ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ آپ اس کو صحیح غلط چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو محسوس ہوا آپ نے کہا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہی ہو سکتا ہے آپ کا حصہ وہاں پر نہیں ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں کا حصہ بھی دیکھا گیا تواریخ میں کہ بعض بزرگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے تو دوسرے کے پاس ان کو جانا پڑتا ہے، یا پھر اپنا کچھ ایسا مزاج ہوتا ہے جو مزاج نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے جگہ چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو ویسی صورت میں بھی ان باتوں کا خیال رکھنے کا ضرورت ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا حصہ جہاں ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر ایک پیر سے بیعت کے بعد بھی اصل حقیقت اور منزل نہ ملے تو دوسرے پیر سے بیعت کی جا سکتی ہے، اور مقصد صرف پیر نہیں بلکہ اپنے حقیقی منزل دیدار الہی ہونا چاہیے۔ کامل مرشد وہی ہے جو آپ کو اپنی اصل منزل تک پہنچائے۔ جی ہاں، اگر مختلف سلسلوں سے بار بار بیعت کی جائے تو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر سلسلے کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ اس سے مرید الجھن اور بے یقینی کا شکار ہو سکتے ہیں، ہے نا بھائی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے جس سلسلے سے بیعت کی گئی اس سلسلے کو کہ دوسرے کامل پیر سے بیعت کرے، یعنی کوشش کیجئے کہ جس سلسلے میں آپ ہیں اسی سلسلے میں رہیں تو زیادہ اچھا ہے نا، تاکہ منزل تک پہنچنے کا راستہ واضح رہے۔ یاد رکھیں، راستے اچھے یا خراب ہو سکتے ہیں مگر منزل ایک ہی ہے۔ راستوں کو برا نہ کہیں بلکہ خود کو اس عظیم منزل کا اہل بنائیں۔ انہوں نے بھی بہت عمدہ بات رکھی ہے جناب امتیاز احمد صاحب۔ آپ نے جو ہے ان موضوعات کا طرف بھی دھیان دلایا ہے تمام لوگوں کو کہ بھائی آپ جو ہے صرف آپ ہی نہیں، آپ میں کمی نہیں بلکہ پیر میں کمی نہیں بلکہ آپ میں بھی کمی ہو سکتی ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا حصہ ممکن ہے کہ اس پیر کے پاس نہیں ہو تو آپ اپنے حصے کی خوراک دوسرے جگہ ڈھونڈیں، اس میں کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ لیکن مقصد جو ہے وہ آپ کا منزل و مقصود، آپ کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ دیدار الہی، معرفت الہی اور منزل اصل حق چاہیے آپ کو، اس لیے وہ پرائرٹی لے کے چلنا چاہیے۔ جناب حسنہ فاطمہ وارثی صاحبہ کہتی ہیں کہ سادہ الفاظ میں تجدید بیعت کا مطلب ہے کہ انسان اپنے نفس جو سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے کو دوبارہ دوست اور مہربان بنانے کے لیے کسی کامل پیر، صوفی یا فقیر کی صحبت میں خود کو سپرد کر دے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، روح کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنی اصل روحانی حالت کو دوبارہ پہچان کر ہمیشہ خدا کی حاضری میں رہتا ہے۔ یہی زندگی کا اصل مقصد اور طالب کی حقیقی مراد یعنی دیدار الہی ہے۔ اگر پہلے پیر یا مرشد سے یہ مقصد حاصل نہ ہو تو دوسرے کامل پیر یا صوفی سے دوبارہ بیعت کرنا ہی تجدید بیعت ہے نا۔ تجدید بیعت کرنا چاہیے، انہوں نے بھی کہا کہ تجدید بیعت ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر اگر بار بار نفس پھن مار رہا ہے اور نفسانی خواہشات زیر نہیں ہو رہی ہے اور بار بار میں گناہوں کی طرف جا رہا ہوں تو اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے ہم جو ہے بیعت تجدید بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا خیال آپ کے ہیں محترمہ۔ پھر تجدید بیعت اپنے نفس کا محاسبہ کرنے، دل کو نورانی بنانے اور نفس کو پاک کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دے کر دین کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اسی طرح کامل مرشد بیعت کے بعد طالب کو روحانی تربیت اور غذا فراہم کرتا ہے۔ اگر بیعت کے بعد روحانی فیض حاصل نہ ہو یا پیر کامل نہ ہو تو تجدید بیعت ضروری ہو جاتا ہے۔ بیعت ہونے کے بعد بھی اگر روحانی فیض نہیں چل رہا ہے
صرف وقت کی بربادی ہو رہی ہے، تو کامل پیر سے ہم کو تجدید بیعت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ جو زندگی ہے بہت قیمتی ہے، اور ہم جس منزل پر جانا چاہتے ہیں اس منزل پر جانے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو ہم کو منزل تک پہنچا دے، ہے نا؟ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے اگر ہم کو فورین جانا ہے تو ہم بس سے نہیں جا سکتے یا ٹرین سے نہیں جا سکتے، اسی طریقے سے اپنے اپنے جو منزل ہے مقصود ہوتے ہیں، جس کی منزل و مقصود اونچی ہے تو اس کے لیے اس کی سواری بھی ویسی چاہیے. اسی لیے ویسے راستے میں چلنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ منزلوں کو طے کرنے کے لیے آپ کا پیر بھی وہاں تک کامل ہو، جو وہاں تک لے کے جا سکے. خود وہاں تک رہے گا تبھی نا آپ کو لے جا سکے گا، لیکن جو پیر کی پہنچ جہاں تک ہوتی ہے وہاں تک وہ آپ کو لے جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو اس سے بھی آگے جانا ہے تو پھر تو وہیکل چینج کرنا ہی پڑے گا، ہے نا بھائی؟ تو ان معنوں میں بھی بیعت تجدید کی اہمیت ہوتی ہے صاحب، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی رنجش کی بات نہیں ہے. اکثر لوگ ایسے نامکمل مرشدوں کے سبب گمراہ ہو جاتے ہیں جو خود بھی روحانی مقام نہیں رکھتے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کسی کامل مرشد سے تجدید بیعت کریں. حقیقی مرشد وہ ہوتا ہے جو زندہ رہتے ہوئے انسان کو روحانی مشاہدہ کرائے، کیونکہ روح کا مشاہدہ نہ کرنا ایسی زندگی ہے جو موت کے برابر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور یہی بات تو ہم پچھلے 7-8 سالوں سے اپنے چینل کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ پیری مریدی کوئی مذاق نہیں ہے، پیری مریدی کوئی صرف چادر چڑھانے اور گاگر گانے اور قوالی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پیری مریدی ایک جو ہے راہ سلوک کا سفر ہے. اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہم کو آگے آنا ہوگا، اور ہم کو اس کے لیے تعلیم، تربیت اور علم و عمل کی ضرورت ہوگی. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم کو بیعت تجدید بھی کرنا پڑے تو کریں گے. ایک پیر کو چھوڑ کے دوسرے پیر تک جانا پڑے تو جائیں گے. پہلے زمانے میں لوگ ہوتے تھے کہ بعض اتنے مخلص پیران حضرات ہوا کرتے تھے کہ اپنے مریدوں کو اپنی منزل تک تو اس کو پہنچا دیتے تھے، لیکن دیکھتے تھے کہ یہ مرید اور آگے جانے والا ہے تو اس کو اور اپنے سے بڑے بزرگوں تک اس کو خود ہی ریفر کرتے تھے. یہ لوگ پہلے ہوا کرتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ نہ تو اس طرح کے کامل پیر دکھتے ہیں اور نہ اس طرح کے خیال ان لوگوں کو ہے. لوگ اب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مرید ہماری پیر کی جوتی بنا رہے اور ہمارا جو ہے نذرانوں سے ہمارا جیب بھرتا رہے. تو ایسے لوگوں کو ہم پیر نہیں کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ڈبہ چھاپ یا جھولا چھاپ پیر کہتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ جھولا چھاپ اور ڈبہ چھاپ پیروں سے بالکل بچنا چاہیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ تمام عام مسلمانوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا ہو، ہے نا بھائی؟ تو میری باتوں سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں بھائی، یہ میرا کام ہے آئینہ دکھانا، اور میں اس پر کام کرتا ہوں. جناب صادق الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ تجدید بیعت سے مراد اپنی روحانی نسبت کو تازہ کرنا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ انسان کی روحانی کیفیات پر غبار پڑ جاتا ہے. دیکھیے بہت اچھی بات یہ کہا گیا ہے، اس بات کے ہم بھی بالکل دل سے قائل ہیں کہ بھائی ہم نے اگر کسی سے بیعت کیا ہے، مان کے چلیے سرکار میں مندی سے ہماری بیعت ہے، پرانی ہے نا، اور وہ بیعت ہونے کے بعد ایک مدت گزر گیا تو جی میں آتا ہے کہ ذرا ہم تجدید بیعت کر لیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم ان سے جو ہے دوبارہ تجدید بیعت کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ راستہ نکال سکتے ہیں، یا ان کے مزار شریف پہ جا کے تجدید بیعت ان کے چادر کو پکڑ کے کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے دل کو بھی تشفی ملے اور ہم پر جو روحانی دروازے بند ہیں وہ بھی کھل جائے. کیونکہ فقیر تو زندہ ہوتا ہے، زندگی میں تو ہم نے ان سے بیعت کر ہی لیا ہے، لیکن اگر پردہ ہونے کے بعد ان کے مزار پر ہاتھ رکھ کر کے چادر مبارک کو پکڑ کر کے چوم کر کے پھر سے اگر ہم کلمہ پڑھ لیں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے سوائے فائدے کے، ہے نا؟ تو وہی بات جناب رحمان صاحب بڑے اچھے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تجدید بیعت سے مراد اپنی روحانی نسبت کو تازہ کرنا. تازہ کر لیجئے نا، اگر ذرا سا بھی جھول آ رہا ہے تو تازہ کر لیجئے. اسی پر ایک بات یاد آ رہی ہے جو ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی مرید تھے، اور ان کے اس مرید کو کسی دوسرے مرید نے جو ہے بابا کو پیش کرنے کے لیے 40 درہم یا دینار دیا تھا کہ بھائی بابا کو پہنچا دیجئے گا، ہے نا بھائی؟ تو وہ مرید تھا تھوڑا سا ناقص تھا، تھوڑا ابھی کم علم تھا، ابھی بچپنا کا عالم تھا، طفلی کا دور تھا، مطلب طفلی مطلب ابھی نیا نیا مرید تھا. تو 40 درہم لے کے جب گھر پہنچا، سفر سے آیا، تو بابا کو 40 درہم جب دینے کے لیے جانے لگا تو کہا کہ بھائی بابا کو کیا پتا ہے کہ کتنا درہم ملا. اس وقت تو ٹیلی فون اور موبائل کا زمانہ تھا نہیں. 20 درہم اس نے رکھ لیا، 20 درہم بابا کو دے دیا. ٹھیک ہے، تو بابا کے پاس گیا تو بابا تو بھائی بابا ہی تھے، بابا فرید تھے، بڑی ہستی کے مالک تھے، خواجگان چشت کے سر کے تاج ہیں وہ، ہے نا؟ تو وہ تو صاحب کشف تھے. کون بھیجا وہ بھی جانتے ہیں، کس کے معرفت بھیجا وہ بھی ان کو پتا تھا، اور دینے سے پہلے ان کو القا ہو گیا ہوگا، ان کو الہام ہو گیا ہوگا کون کیا بھیج رہا ہے، سب دیکھتے رہتے ہیں.
یہ تو چشمہ باطن والے لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے آ کر کے 20 درہم جب دیا تو بابا مسکرایا, انہوں نے کہا کہ باقی 20 درہم کہاں ہے؟ تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے تو پسینے چھوٹنے لگے. کہا کہ کیا سمجھتے ہو, تم نے مجھ کو جو ہے ناقص پیر سمجھایا کیا؟ لا باقی کا 20 درہم, اور صرف لاؤ نہیں بلکہ پھر سے بیعت تجدید کرو, تمہاری بیعت ٹوٹ گئی. تم نے ہم کو غلط سمجھا, تم نے ہم کو اندھا سمجھا, تم نے ہم کو بے ضمیر سمجھا. کیا سمجھا تم نے ہم کو؟ تم نے یہ سمجھا کہ ہمارے پیر کو کچھ پتا نہیں چلے گا. اگر تم اپنے پیر کو ایسا سمجھتے ہو کہ تمہارا پیر کو کچھ پتا نہیں ہے تو تمہاری تو بیعت ختم ہو گئی. دیکھیے محترم, جب اس زمانے میں اس سینیریو میں دیکھیے اور اس واقعے کے حوالے سے آج کے زمانے میں دیکھیے کہ آج بھی اگر کوئی پیر کو اپنے پیر کو اس طرح سے سوچتا ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ ہمارے پیر میں کوئی طاقت نہیں رہی, ہمارے پیر میں چشم باطن نہیں تھا, ہمارے پیر میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا, تو اس پیر سے بیعت ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی آپ ہی بتائیے. بابا کے حوالے سے, بابا فرید کے حوالے سے اس کی بیعت ٹوٹ گئی ہے. اس شخص کو بیعت کرنے کی دوبارہ ضرورت ہے. ایسے حالات میں ہم بھی اپنے خانوادے کے لوگوں کو کہتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اگر ذرہ برابر بھی اپنے پیر کے بارے میں بدگمانی تمہارا دماغ میں آ رہا ہے تو چلو تم پھر سے بیعت تجدید کرو, کیونکہ بیعت تجدید کیے بغیر تمہاری جو ہے روحانی ترقی بالکل نہیں ہوگی. اس بات کی گارنٹی ہم لکھ کے لے لو ہم سے, یہ حق ہے. تو کہنے کا مطلب کہ بیعت تجدید اسی صورت میں کی جاتی ہے جب اپنے پیر سے ہمارا جو ہے اس طرح سے رابطہ روحانی تو دیکھنے میں نہیں لگتا ہے کچھ, لیکن اندرونی طور سے عقیدے اس طرح سے کٹ جاتے ہیں. جب اندرونی طور سے عقیدے کٹ جاتے ہیں تو جیسا کہ بابا فرید نے کہا کہ تم پہلے درہم بھی لاؤ اور اس کے بعد دوبارہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, تم نے ہم کو کیا سمجھ رکھا ہے. تو آج ہم یہ دوبارہ بار بار اپنے لوگوں کو کہتے ہیں اور تمام خانوادے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اگر اپنے پیر سے اس طرح سے برگشتہ ہو گئے ہیں محترم تو برا مت مانیے, اپنے پیر کے پاس جائیے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اور کہیے کہ ہم نے آپ کے بارے میں ایسا غلط سوچ لیا تھا, ہم کو پھر سے بیعت کر لیجیے. تب آپ کی روحانی فیض کا چشمہ جاری ہوگا, ورنہ یہ چشمہ جس طرح سے نل بند ہو جاتا ہے ویسے بند ہو جائے گا. جیسے ہارٹ میں بلاکیج ہو جاتا ہے ویسے بلاکیج ہو جائے گا آپ کو, ہے نا. تو یہ بات ضرور کرنی چاہیے پھر سے بیعت تجدید. اور اگر پردہ فرما گئے حضرت تو مرکز افضلیہ کے جانب سے ہماری جانب سے یہ مشورہ ہے کہ آپ ان کے مزار شریف پہ جا کر کے پھر سے بیعت تجدید کیجئے چادر پکڑ کر کے, تاکہ آپ کا فیض کا چشمہ پھر سے جاری ہو جائے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں. تو جناب رحمان بھائی بہت اچھی بات کر گئے, جو ہمارے دل کی بات تھی انہوں نے کر دیا کہ بیعت تجدید سے مراد اپنی روحانی نسبت کو تازہ کرنا. وقت گزرنے کے ساتھ انسان کی روحانی کیفیات پر غبار پڑ جاتا ہے جس سے ترقی اور کشف کی راہیں بند ہونے لگتی ہیں. تجدید بیعت سے روحانی کیفیت دوبارہ تازہ اور مضبوط ہو جاتی ہے. اگر ایک پیر سے بیعت کے بعد روحانی ترقی محسوس نہ ہو یا سلوک کے راستے میں رکاوٹ محسوس ہو تو بہتر ہے کہ دوسرے مرشد سے رجوع کیا جائے تاکہ وہ شریعت, طریقت, حقیقت اور معرفت میں مدد کرے اور سالک کا روحانی سفر آگے بڑھ سکے. یہ تو بالکل حق ہے بھائی, یہ بات تو ہم بھی کہتے آئے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے پیر سے وہ دولت نہیں ملی تو آپ کو تو دولت کمانا پڑے گا, ہے نا بھائی. اگر دولت نہیں ملی تو کمانا پڑے گا نا جی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. لیکن اگر دولت مل گئی ہے پھر بھی آپ کما رہے ہیں تو آپ سے بڑھ کر کوئی غدار اور بے وفا اور مردود نہیں ہے نا. یہ بات غور سے سن لیجئے. اب دیکھیے کہتے ہیں کہ بیعت دو طرح کی ہوتی ہے. بیعت تزکیہ, اصل بیعت جس میں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے, اس میں صرف ایک ہی مرشد سے وابستہ ہونا ضروری ہے. دوسرا بیعت تبرک, برکت کی بیعت. اس میں کئی مشائخ سے فیض, برکت اور دعائیں لی جا سکتی ہے. اسی طرح تعلیم اور صحبت کے لیے بھی متعدد مشائخ سے استفادہ جائز. دیکھیے اس پر ہم نے پہلے بھی تبصرہ کیا ہے کہ میرے تحقیق کے مطابق بھی بیعت کے بہت اقسام ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تجدید بیعت کر رہے ہیں, لیکن تجدید بیعت کا جو پیٹرن ہے ایک الگ پیٹرن ہے. ٹھیک ہے, بیعت کے مختلف اقسام ہیں. کسی سے اگر آپ اپنے گناہ کو توبہ کرنے کے لیے بیعت کرتے ہیں تو وہ بیعت توبہ ہو گیا, ہے نا. کسی امانت کے سپردگی کے لیے کرتے ہیں, بیعت امانت ہو گیا. جہاد کے لیے کرتے ہیں, بیعت جہاد ہو گیا. بہت ساری چیزیں ہیں, ہے نا. اور بھی بہت سے بیعت کے بارے میں ہم نے چرچا کیا تھا. تو دیکھیے میرے لحاظ سے بیعت توبہ ایک مجازی بیعت ہے جو ٹیمپورلی کیا جاتا ہے نا. اسی طریقے سے بیعت جہاد بھی ایک مجازی بیعت ہے کہ ٹیمپورلی ہم نے کسی لیڈر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا, ہے نا بھائی.
یہ پہلے بھی چلتا تھا، لیکن بیعت امانت اور بیعت جو سلوک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیعت قلبی اور بیعت روحانی جس کو کہیں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بیعت، وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ایک کامل پیر ایک مرید کو کرتا ہے اور اس کو اپنے سینے کا امانت اس کے سینے میں ٹرانسفر کرتا ہے. یہ بیعت امانت ہی سمجھ لیجئے اس کو. یہ بیعت امانت ہوتا ہے جب اپنی دولت وہ پیر اپنے مرید کے سینے میں اڑیل دیتا ہے، تو وہ بیعت بہت بڑا بیعت مانا جاتا ہے، اور اس بیعت سے بڑھ کر کوئی بیعت نہیں ہے. اور جس شخص کو یہ بیعت حاصل ہو گیا اس کو کسی بھی بیعت کی ضرورت نہیں. لیکن جس شخص کو یہ بیعت حاصل نہیں ہے تو ضرورت پر وہ بیعت توبہ بھی کر لے، بیعت امانت بھی کر لے، بیعت مجاہدہ بھی کر لے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس میں بیعت تجدید وہ کر سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے. یہ نوعیت سب کی الگ الگ ہے نا بھائی، اس بات کو سمجھنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب کہ برکت کی بیعت یعنی بیعت تبرک جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، ہے نا بھائی، لیکن اصل بیعت جو ہے وہ اصل بیعت ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی سے اصل بیعت ہو جس سے تزکیہ تصفیہ بھی ہو اور روحانی ترقی ہو، تو وہ سب سے بڑی بات ہے. بیعت امانت ہم اس کو اپنے زبان میں کہتے ہیں، ہے نا. تو بیعت امانت سے بڑھ کے کوئی بیعت نہیں. لیکن اگر آپ تبرک والا بیعت کر رہے ہیں یا کسی اور سلسلے کے لیے بیعت لے رہے ہیں یا کوئی اور مسئلے کے لیے بیعت لے رہے ہیں تو وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. یا فوری طور پر آپ کسی سے طالب ہو رہے ہیں تو وہ بیعت طالب بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ہے نا بھائی. تو وہ ٹیمپورلی ہوتا ہے، لیکن پرماننٹ جو بیعت ہے وہ اصل بیعت امانت. بار بار تجدید بیعت کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، البتہ یہ مستحب اور فائدہ مند عمل ہے. اس سے روحانی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مسلسل مضبوط رہتا ہے. یہ بات صحیح ہے. جناب ڈاکٹر شبانہ خان وارثی صاحبہ کہتی ہیں کہ جب انسان مرید بنتا ہے تو اس کے قلب پر نور جاری ہو جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ مادیت کی وجہ سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور نور کا راستہ رک جاتا ہے. اس نور اور روحانیت کو دوبارہ تازہ کرنے اور مادی غبار ہٹانے کے لیے تجدید بیعت کی جاتی ہے تاکہ انسان کی قلبی کیفیت بحال رہے. تجدید بیعت کرنے کہ دیکھیے کتنے فائدے ہیں اور کتنے اس کے جو ہے کہیے کہ جو پس منظر ہے جو دیکھ رہے ہیں، مختلف پس منظر اور مختلف جو ہے حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیعت تجدید کرنے کی صلاح لوگوں کو دیتے ہیں. لیکن کسی کو بیعت تجدید کرنے سے پہلے اس کا کاؤنسلنگ ضروری ہے کہ بھائی وہ ہم کو بھی بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ہم کہا بھائی دیکھیے ہم آپ کو ابھی مشورہ کیسے دے سکتے ہیں، ابھی آپ ہم سے جب تک آپ کے پورے کیفیت کو ہم جاننے لیں گے کاؤنسلنگ کر کے فون سے یا مل کر کے، تو ہم سجیشن نہیں کر سکتے ہیں. آپ کتنے دن اس پیر کے ساتھ رہے، آپ کو کیا کیا وہاں سے ملا، کتنی ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ ایسے کیسے بدل دیجئے گا. بہت ساری بات ہے نا. پورا جو ہے کاؤنسلنگ کرنے کے بعد ہی ہم کسی کو صلاح دیتے ہیں کہ ہاں آپ بیعت تجدید کر لیجیے. بنا کاؤنسلنگ کیے ہوئے، بنا مشورہ کیے ہوئے کسی کو آپ نہیں کہا دیجئے کہ بھائی ادھر سے من بھر گیا تو ادھر چلے جاؤ. نہیں، ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ، ہے نا. تو اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں دیکھیے آ گیا، یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے بیعت تجدید اسی وقت انسان کو ضروری ہو جاتا ہے جب آپ کہیں سے بیعت ہوئے اور جس کے ہاتھ پر آپ بیعت ہوئے وہ خود ہی گمراہ ہو گیا، تو یہاں پر تو فرض ہو گیا آپ کے لیے، ہے نا. اگر ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا اور آپ خود گمراہ ہو گئے تو آپ سے میرا کیا واسطہ بھائی، آپ کے ساتھ ہم کیوں کر رہیں گے. آپ کے ہاتھ پر میں بیعت ہوا ہوں، میں نے آپ کو دیکھ لیا چوری کرتے ہوئے، آپ چوری میں پکڑے گئے، بےایمانی میں پکڑے گئے، ڈاکہ ڈزنی میں پکڑے گئے، زنا میں پکڑے گئے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ جو ہے کہیے کہ دھوکہ دھڑی میں پکڑے گئے، آپ نے خود اپنے پیر کے ساتھ غداری میں پکڑے گئے، آپ بے راہ روی میں پکڑے گئے، تو پھر میرا بیعت کیسے آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے. آپ کا تو بیعت ہی میرے سے ٹوٹ گیا ہے. خود آپ کا پیر سے آپ کا بیعت ٹوٹ گیا ہے تو میرا پیر سے میرا رابطہ آپ سے کیسے نہیں ٹوٹے گا. تو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے جب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پیر جو ظاہری طور سے جن پر آپ نے بیعت کیا، ہو سکتا ہے یہ میری باتیں بہت لوگوں کو بری لگے گی تو لگا کرے، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا. آپ کے ہاتھ پر میں جب بیعت ہوا ہوں اور آپ خود غلط راستے میں پکڑے گئے اور آپ پر گناہ ثابت ہو چکا، آپ پر بالکل تمام، ایسا نہیں کہ افواہ اور ساری چیزیں ہم جو ہے ادھر ادھر کی بات نہیں، بالکل آپ پکڑے گئے غلط کاموں میں اور بدعقیدگی میں پکڑے گئے، بہت چیزوں میں پکڑے گئے. ویسی صورت میں ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ سے ہٹ کر کے بیعت تجدید کر لیں، کسی دوسرے کامل پیر سے کر لیں، یا ہمارے جو اصل پیر ہیں جو آپ کے بھی پیر تھے ہم ان سے بیعت تجدید کر لیں. اگر وہ باحیات ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ، اگر وہ باحیات نہیں ہیں تو ہم
یا تو ان کے کسی دوسرے پیر بھائی سے بیعت لے لیں جو صاحب صلاحیت ہو، جن کو اجازت ہو، خلافت ہو، اور اگر اجازت خلافت نہیں ہو تو ایسی صورت میں ہم دوسرے پیر کو پکڑیں گے، اور اگر دوسرے کی طرف ہمارا دل نہیں بھرتا تو ہم اپنے ہی خانوادے میں جا کر کے اپنے ہی پیر کے چادر پکڑ کر کے پھر سے دست بستہ ہو جائیں گے، کہیں گے حضور ہم تو جہاں سے دست بیعت ہوئے تھے وہاں سے تو معاملہ دیکھیے اس طرح کا ہو گیا، اب ہم کو آپ ہی سنبھالیے۔ 1000% ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ پیر آپ کو ضرور سنبھالیں گے، اور آج کے زمانے میں لوگ سنبھال رہے ہیں، کیوں نہیں سنبھالیں گے بھائی؟ بالکل سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہی بات ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اپنے نور کے اس بلاکیج کو بند ہونے مت دیجیے، نور کے بلاکیج کو چالو کیجیے، اور جو غبار جو ہے بیعت تجدید کر کے اس کو جو ہے اپنی قلبی کیفیت کو بحال کیجیے، غبار کو ہٹا دیجیے، قلبی کیفیت کو بحال کیجیے، اور فیوز و برکات آپ آگے لیجیے۔ اگر پیر واقعی کامل ہے تو مرید کو لازماً روحانی فیض محسوس ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سخت دھوپ میں دریا کنارے بیٹھنے والا ٹھنڈی ہوا ضرور محسوس کرتا ہے۔ پیر جب کامل ہوگا تو روحانی فیض کیسے نہیں ہوگا، ہے نا بھائی؟ اگر روحانی فائدہ محسوس نہ ہو تو یا تو پیر کامل نہیں یا پھر مرید کی توجہ دنیاوی کرامتوں پر ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ایسا نہیں کہ اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو صرف پیر میں ہی کمی ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی پرائرٹی غلط ہو، آپ دنیاوی کرامت میں آئے ہوں گے، دنیاوی لذت اور دنیاوی خواہشات کے لیے آئے ہوں گے، تو پھر اس کے پاس تو بھائی یہ سب چیزیں نہیں ہے نا، وہ تو آپ کو اس کے پاس جو چیزیں ہیں بانٹنے کے لیے وہ تو دے گا، آپ تو لینے ہی دوسرے چیز کے لیے آئے ہیں، آپ کا سودائی کچھ اور ہے، آپ جو ہے لینے کچھ گئے ہیں اور ڈھونڈ کچھ رہے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ آپ جس چیز کے سودائی ہیں اس چیز کے سودائی بنیے اور اس میں مخلص رہیے، ایماندار رہیے۔ اب من میں ہے کہ دولت کما لیں اور چلے جا رہے ہیں پیر صاحب کے پاس، تو پیر صاحب دولت دے گا آپ کو، دے بھی سکتا ہے لیکن وہ لے کے بیٹھا ہوا نہیں ہے نا اس کام کے لیے، وہ دے تو سکتا ہے، ہو سکتا ہے دے کے آپ کو ٹرکا دے، لیکن وہ اس کام پر معمور نہیں ہے۔ پیر کامل کا کام دولت بانٹنا، شہرت بانٹنا، عزت بانٹنا، بیماری ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ پیر کامل کا کام اپنے راستے میں لگانا ہے، اللہ کے راستے میں چلانا ہے، روحانی ترقی کروانا ہے۔ تو بھائی آپ اس کے پاس جو سبجیکٹ ہے اس کو لے کے جائیے نا۔ تو ایسے صورت میں آپ کے من میں کچھ ہے اور گئے وہاں پر، تو بھائی آپ تو نامراد ہو ہی جائیے گا، تو آپ تو وہ کیا کہیں گے، آپ کو بدل ہی دینا چاہیے۔ آپ ایسے پیر کے پاس جائیے یا پھر ایسے لوگوں کے پاس جائیے جو آپ کو دولت دے گا، کوئی بزنس کر لیجئے، دکان کھول لیجئے، ہے نا بھائی؟ پیر کے پاس کیوں جانے کی ضرورت ہے پھر؟ یا پھر آپ کو تعویذ گنڈا کرنا ہے تو بہت سے عامل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا تعویذ بنوا لیجئے ان سے، پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم تو صاف کہتے ہیں، بالکل اعلانیہ کہتے ہیں، پیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے صاحب؟ تعویذ لینا ہے تو کسی عامل کے پاس جاؤ، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2-3 ہزار لے کر کے، آپ کو جو ہے جین بھوت بھگانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، بھگائیے اس کو جا کر۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، آپ کو کرنا کیا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے، اور آپ جا کہاں رہے ہیں یہ آپ کو سوچنا ہے۔ تو ایسے صورت میں پیر کامل آپ کا کیا کرے گا؟ نہیں کچھ کرے گا، تو پھر آپ کو وہاں سے بھاگنے میں ہی فائدہ ہے، اور آپ کو وہاں سے بالکل ہٹ جانا چاہیے۔ اور نہیں بھی کہیں گے تو بھی آپ ہٹ ہی جائیے گا، اس لیے کہ آج نکل تو آپ کی ضرورت پوری ہوگی نہیں، آپ ہٹ جائیے۔ تو یہ ہوتی پہلی بات کہ بھائی اب پیر کامل یا تو مرید کی توجہ دوسری طرف ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا وہاں سے، یا نہیں تو دوسرا صورت یہ ہوتا ہے کہ اگر پیر کامل نہیں ہے اور آپ وہاں پر راہ سلوک کے راستے پوچھ رہے ہیں تو بیچارے کو تو خود ہی پتہ نہیں ہے وہ کیا بتائے گا، وہاں پر بھی آپ غلط ہیں۔ ویسے صورت میں آپ غلط جگہ پھنس گئے ہیں، وہاں سے ہٹیے اور ایسی جگہ جائیے جہاں پر صحیح معنوں میں تصوف کی تعلیم اور روحانی سفر ہے، وہاں پہ جائیے، ہے نا بھائی؟ تو یہ ساری باتیں ہیں جناب، ان تمام چیزوں کو غور خوض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقت میں نور ایک ہی ہے جو ہر کامل پیر میں جاری ہوتا ہے۔ اگر پہلا پیر کامل ہے تو دوسرے پیر کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک کامل مرشد کا تعلق انسان کو نور سے منسلک کر دیتا ہے، لیکن اگر انسان کو ایک سے فیض محسوس نہ ہو تو پھر دوسرے پیر کی طرف جانے کی اجازت، مگر پھر روحانی سفر نئے سرے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی بات ہے بھائی کہ اگر آپ وہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر تو وہ آپ کو دیکھ لے گا نا۔ دونوں باتیں ہیں، یا تو وہ نئے سرے سے اگر آپ نے شروع نہیں کیا تو نئے سرے سے شروع کرائے گا، یا اگر آپ کچھ منزل تک چلے ہوئے ہیں تو وہ دیکھ لے گا اپنے چشم باطن سے، اور آپ کو کاؤنسلنگ کر کے وہ دیکھ لے گا کہ کہاں تک آپ ہیں۔ اگر آپ کا قلب کا لطیفہ روشن ہے تو وہ روحانیت سے لطیفہ روح سے شروع کرے گا، اور اگر روح روشن ہے تو سر سے شروع کرے گا، ہے نا؟
تو اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو پھر سے شروع سے وہ چلا سکتا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ الگ ہے نا. ہر پیر کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. چلیے کوئی بات نہیں. بار بار تجدید بیعت کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن پیر بدلنے پر روحانی ترقی نئے سرے سے شروع ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر بدلنے سے علاج نئے سرے سے ہوتا ہے، اسی طرح نیا پیر بھی مرید کو نئے سرے سے روحانی سفر میں آگے بڑھاتا ہے. البتہ اصل بیعت قلب جاری ہونے اور انسان بننے کا نام ہے. دیکھیں یہاں پر ہم رک کے یہ بات کہنا چاہیں گے بھائی، دنیاوی ڈاکٹری پیشہ والے لوگ ناراض نہ ہوں اور نہ ہی پیر لوگ ناراض ہو جائیں میری بات سے. ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو آج کے زمانے میں یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے پیسہ کمانے کے لیے کہ بھائی آپ کہیں سے بھی آتے ہیں، آپ سارا ایکس رے اور سارا جو جانچ ہے وہ میرے یہاں کرائیے. تو یہ تو دنیاوی معاملہ ہے بھائی. لیکن ایک بہتر ڈاکٹر کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ پرانے جانچ کو دیکھ کر کے سب کچھ پتا کر لے اور جو ضروری جانچ ہو وہی کرائے. یہ ایمانداری اور اس کے اخلاص کا ثبوت ہے. اگر ہم دنیا میں جیسے لوگ ٹھک مچل کر رہے ہیں اور اگر پیر لوگ بھی وہی کرنے لگے تو پھر دنیا دار اور پیر کامل میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ تو ہم بھی یہی صلاح دیں گے کہ دنیاوی ڈاکٹروں کی طرح نہیں کریے. اگر واقعی آپ پیر کامل ہیں تو ہم کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اگر پیر کامل نہیں ہیں تو بھائی میرا بات آپ کے لیے ہے بھی نہیں. لیکن ہونا یہی چاہیے کہ آپ کسی بھی مرید کو جب آپ دیکھتے ہیں جتنا کام وہ پہلے سے کر کے آیا ہے اس کو وہاں سے آگے وہیں سے بڑھائیے. پیچھے اس کا وقت کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے. اور زیادہ بہتر ہے کہ کوئی آدمی اگر لطیفہ قلب کو روشن کر کے آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو قلب ذکر میں مت لگائیے بلکہ ذکر روحی میں لگائیے اس کو، ہے نا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بھی ریپوٹیشن اچھا رہے گا اور اس مرید کا بھی جو ہے ترقی زیادہ ہوگا، ہے نا بھائی. یہ بہتر ہے. البتہ اصل بیعت قلب جاری ہونے اور انسان بننے کا نام ہے. رسمی ہاتھ پکڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا. تمام سلاسل قادری چشتی نقشبندی وغیرہ میں اصل چیز نور ودیت عظمہ ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے توسط سے جاری ہے. ہر کامل بزرگ کے دہلیز در زہرا ہی ہے، علیہ الصلوۃ والسلام ہے. انسان جس نیت سے کسی کامل ولی کی بارگاہ پر جاتا ہے اسی کے مطابق فیض پاتا ہے. اصل مقصد انسان بننا اور قلب کی روشنی کو حاصل کرنا. اب جناب سید رمضان گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ تجدید بیعت دراصل تب ہوتی ہے جب پہلی بیعت کسی وجہ سے ٹوٹ جائے یا بیعت کے لوازمات پورے نہ ہو یا مرشد کا وصال ہو جائے. ٹھیک ہے نا. البتہ اصل روحانی بیعت صرف ایک بار ہی ہوتی ہے. وصال کے بعد یا کسی خاص صورتحال میں دوسری بیعت جائز ہے، اسے تجدید بیعت کہا جاتا ہے. لیکن عام طور پر اصل بیعت زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. اگر روحانی فائدہ محسوس نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے یا تو پیر کامل نہیں یا پھر مرید میں کوئی کمی ہے. اصل مرید وہی ہے جس کی نظر صحبت اور لقمہ پاک ہو. ایسے لوگوں کو اللہ فرقان عطا کرتا ہے جس سے حق و باطل میں تمیز واضح ہوتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس مرید کو پہلے شریعت پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے، پھر کسی کامل سائق کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. روحانی بیعت اصل میں صرف ایک بار ہوتی ہے. یہ بات سوچ سمجھ کر ایک ہی کامل پیر کی جاتی ہے صاحب. ہاں، برکت کے طور پر دوسری جگہوں سے بیعت تبرک کرنا جائز ہے، لیکن بنیادی روحانی بیعت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے نا. وہی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اصل پیر آپ کا ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. باقی جگہوں سے آپ طالب ہو سکتے ہیں، بیعت تبرک حاصل کر سکتے ہیں. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ بیعت کوئی اگر صحیح معنوں میں اصل پیر ہے، پہلے سے اپنے پیر کا تصور کر رہا ہے اور اس کا عقیدہ اور محبت اپنے پیر سے بالکل بڑا ہی مضبوط ہے، تو کسی کو حق نہیں بنتا ہے کہ اپنے پیر سے اس کو توڑوائے اور دور کرے. ایسے صورت میں پیروں کو چاہیے اور بزرگوں کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہی پیر سے جوڑے رکھے اور اس میں اور مضبوطی لائے. ہاں، طالب بنا کر کے اس کو سبق دے اور راہ سلوک میں چلائے، ہے نا بھائی. یہ بہت عمدہ بات ہے اور یہ بات ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں. لیکن بنیادی روحانی بیعت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے اور نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی اصل بیعت کو توڑ کر دوسری جگہ جائے گا تو اس کا روحانی سفر متاثر ہوگا، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مرید یا پیر میں کامل پن نہیں تھا. بار بار تجدید بیعت کرنے سے روحانی نقصان ہوتا ہے صاحب. اصل روحانی بیعت ایک ہی دفعہ کافی ہوتی ہے. اگر وہ کامل سائق سے ہوئی ہے، بار بار بیعت تبدیل کرنے سے مرید کی روحانی ترقی رک جاتی ہے اور وہ ایک جگہ پر ٹھہر جاتا ہے. بالکل صحیح کہا انہوں نے جناب، بہت اچھی بات کہی محترم. ہم آپ کے ان تمام باتوں کے قائل بھی ہیں. مرکز افضلیہ ان تمام باتوں کا جو ہے کہیے کہ ریسپیکٹ کرتا ہے
اور اس سے متفق بھی ہے سید رمضان گیلانی صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ ماشاءاللہ۔ البتہ مختلف بزرگوں سے محبت، فیض اور برکت لینا بالکل جائز اور مفید ہے۔ موجودہ دور میں بہت سے لوگ رسمی بیعتیں کرتے ہیں جو اصل بیعت میں بیعت عامہ یا برکت کے لیے ہوتی ہے، اس کو بیعت عامہ کہا گیا ہے، جبکہ روحانی منازل طے کرنے والے بیعت خاصہ کم ہی ہوتی ہے۔ میں نے اس پر پہلے بھی بات کیا ہے۔ بیعت خاصہ کے لیے ضروری ہے کہ مرید پہلے شریعت پر قائم ہو اور اس کا نفس تزکیہ کے لیے تیار ہو۔ حقیقی صوفیزم کوئی پڑھائے جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ عمل اور کیفیت کا نام ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ حقیقی جو صوفیزم ہے وہ نہ تو کوئی سیلیبس ہے نہ کورس ہے، وہ تو ہم لوگ ایسے ہی کہتے ہیں مجازاً، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حقیقی صوفیزم جو ہے پڑھائی جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ ایک عمل اور کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت اور ایک عمل کا نام ہے۔ بلکہ یوں دوسرے زبان میں، ہمارے زبان میں اگر سن لیں تو یہ ہے کہ پڑھائی جانے والی نہیں ہے بلکہ پلائی جانے والی چیز ہے نا، پلائی جانے والی چیز ہے، جس کو آنکھوں سے پلایا جاتا ہے، دل میں اتارا جاتا ہے نا، قلب میں اڈیلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حقیقی روحانی منازل طے کرنے کے لیے کامل شیخ کی رہنمائی اور صالح صحبت بھی لازمی ہے۔ محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ انسان نے سب سے پہلے بیعت عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے عہد الست پر کی تھی۔ پہلا جو بیعت ہوا تھا وہ عالم ارواح میں ہوا تھا۔ الستو بربکم اور قالوا بلا کا جو بیعت تھا اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ دنیا میں اس کے بعد جتنی بیعتیں ہوتی ہیں وہ در حقیقت اسی پہلی بیعت کی تجدید ہوتی۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو عالم ارواح میں بیعت لی گئی ہے صاحب، قالوا بلا اور الستو بربکم کی جو بات ہوئی ہے، الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں، اللہ نے پوچھا تھا اور ہم لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک، کہا کہ بالکل بے شک تو میرا رب ہے۔ تو اس بات کو دہرانے کے لیے آج ہم دنیا میں آتے ہیں اور تجدید بیعت، اس کا بیعت تجدید کرتے ہیں اور اسی چیز کو ہم پہچانتے ہیں، حق شناسی حاصل کرتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو دنیا میں بیعت کیا ہے؟ خود ہی ایک بیعت تجدید ہے۔ واہ واہ۔ کامل پیر وہی ہوتا ہے جو عہد الست پر کیے گئے وعدے مرید کو یاد دلا دے اور انہیں پورا کرنا سکھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے بیعت رضوان کے موقع پر تجدید بیعت کروائی۔ تجدید بیعت اس وقت لازم ہوتی ہے جب مرید کے دل میں پیر کے متعلق شکوک یا اعتراضات پیدا ہو جائیں، جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا بابا فرید کے حوالے سے یا دوسرے پیروں کے حوالے سے، بھائی کہ آپ کے پیر کے متعلق جب آپ کے دل میں اعتراضات اور شک و شبہات آ جائیں یا کسی طرح کی جو ہے کہیے کہ بدظنی آ جائے، بدگمانی آ جائے، تو ایسی صورت میں آپ کو دوبارہ بیعت تجدید کی ضرورت پڑ جاتی ہے تاکہ دل دوبارہ یقین اور استقامت کی طرف لوٹ آئے۔ اگر شیخ سامنے نہ ہو تو اس کے لباس کے ذریعے بھی تجدید بیعت کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ خواجگان چشت نے بھی اپنی کتابوں میں اور اپنے آثار میں اور اپنے بیانات میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کسی کا پیر نہ ہو تو اس کے لباس پر، اس کے کپڑے مبارک پر بھی دست بیعت لیا جا سکتا ہے۔ آپ سوچئے جب بزرگان دین لباس پر بھی بیعت لینے کے لیے حکم دے رہے ہیں تو چادر مبارک پر کیوں نہیں لیا جا سکتا ہے نا؟ مزار شریف پر چادر مبارک پر بھی بیعت تجدید کی جا سکتی ہے۔ اس کے مختلف دلائل اور سند ہم نے پہلے بھی بیان کیے ہیں، ماشاءاللہ محترمہ بھی بیان کر رہی ہیں۔ حقیقی فیض اور روحانی فائدہ صرف پیر کامل سے ہی حاصل ہوتا ہے، اس لیے پہلے کامل پیر کی پہچان ضروری ہے جس کی یہ علامت ہے۔ کامل پیر کی پہچان دیکھتے چلیے بیچ بیچ میں چلتے ہوئے، اس کا قول اور فعل اور حال ایک ہو، یعنی جو وہ کہتا ہو وہی کرتا ہو اور وہی اس کے عمل سے بھی ظاہر ہو۔ دوسرا، وہ شریعت پر مکمل عامل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا نائب ہو۔ تیسرا، اس کا شجرہ طریقت درست ہو۔ چوتھا، اگر کسی جعلی یا ناقص پیر سے وابستگی ہو جائے تو فوری طور پر کسی کامل پیر کی تلاش کرنا لازم ہے۔ قرآن کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا بھائی؟ تو ان حوالے سے اور ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کامل پیر سے بیعت تجدید کرنی چاہیے۔ کامل پیر اسی کو ملتا ہے جو پہلے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ پیر کامل مرید کی بیمار روح کا طبیب ہوتا ہے صاحب، جو اسے محبوب حقیقی کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی پیر سے حقیقی بیعت کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک وقت میں 4 جگہ سے مرید ہو جائے، نہیں۔
ایک وقت میں کسی ایک ہی پیر سے بیعت حاصل ہوگا اور ایک ہی پیر کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان سے تمام تعلیمات سلوک کو پورا کریں اور اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو دوسرا کریں ورنہ نہیں کریں۔ ایک وقت میں ایک ہی پیر سے حقیقی بیعت کی جا سکتی ہے۔ جس طرح ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک مرید کے ایک وقت میں کئی پیر نہیں ہو سکتے۔ واہ صاحب واہ، بہت بہتر حق ہے۔ طالب صادق کو چاہیے کہ وہ وفادار ہو اور پیر کامل کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرے۔ اگر مرید ایک پیر سے بیعت کے بعد دوسرے سے بھی بیعت کرتا پھرے تو وہ حقیقی مرید نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے اچھے جملے ہمارے پاس نہیں ہیں، ہے نا بھائی؟ کامل پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کو دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے، نفسانی خواہشات سے بچائے اور حق کی طرف لے جائے، ہے نا؟ لیکن آج کل کے جو پیر ہوتے ہیں بازار میں، وہ خود بھی دنیا میں غرق ہوتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی دنیاوی لذات میں غرق کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اور پورا موج مستی اور مٹر گستی خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی، مریدوں کو بھی کرواتے ہیں، اور اتنے نذرانے وصول کرتے ہیں، اور نذرانے وصول کرتے کرتے بڑے بڑے عالیشان مکانات اور بڑے بڑے کوٹھیاں، بڑے بڑے بینک بیلنس کھڑا کر رہے ہیں آج کے زمانے میں۔ اور ایسی جو ہے بہت ساری مثالیں موجود ہیں آج کے زمانے میں پورے دنیا میں، بالخصوص ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ممالک میں ایسے کافی پیران حضرات پائے جا رہے ہیں جن کے اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے وہ بالکل ہائی ہے نا؟ ہاں، اور ان کی کوٹھیاں بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ راست پر لائے اور ان کو جو ہے سچے بزرگوں سے نسبت اور ان کے فیوز و برکات سے جڑنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جیسے جاہل لوگ اور ہم جیسے مریدوں کو بھی راہ راست کی توفیق عطا ہو تاکہ ایسے لوگوں کے مکر و فریب سے بچ سکیں، آمین۔ بار بار اصل بیعت روحانی تعلق بدلنے سے نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے روحانی سفر رک جاتا ہے اور دل میں بے یقینی پیدا ہو سکتی ہے۔ اصل بیعت ایک بار کامل پیر سے ہو جائے تو بار بار بدلنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں، اگر دل میں شک آ جائے تو استقامت کے لیے تجدید بیعت فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ بات یہ بھی کہہ رہے ہیں جو جائز ہے۔ بار بار بیعت بدلنا مرید کی ناپختگی اور عدم استقامت کی علامت ہے۔ پیر سے بیعت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم جو ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، جس کا معنی ہے کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب ہم بیعت لیتے ہیں کسی سے تو ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی وہی ہاتھ رسول کا، وہی ہاتھ پیر کا، وہی ہاتھ اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ بیعت کے لیے شجرہ طریقت ضروری ہے۔ یہ ظاہری درخت نہیں بلکہ روحانی سلسلہ اور نسبت ہے۔ مرید صادق کے لیے اپنے پیر کی زیارت، ہر زیارت حتیٰ کہ حج اور عمرہ سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی مرید کے لیے اس کے پیر کی زیارت حج اور عمرہ سے بھی افضل کہا گیا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پیر کامل کا راستہ محبوب حقیقی تک جاتا ہے۔ بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر ظاہری بیعت بھی فرمائی، اس لیے ظاہری طور پر بھی کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہوتا ہے صاحب۔ پیر کامل کا نفس بھی عارف ہوتا ہے، وہ اللہ کا خاص فضل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کی مقام پر فائز ہوتا ہے۔ پیر بظاہر دنیا سے پردہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں فنا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مظہر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ راہ سلوک میں شرعی تقاضے پورے کرنا لازم ہے، بغیر شریعت کے طریقت میں داخل ہونا ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ بات بہت اچھا انہوں نے کہی کہ پیر بظاہر دنیا سے پردہ بھی کر جائے لیکن حقیقت میں وہ فنا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مظہر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیر جو ہوتا ہے نور محمدی کا آئینہ ہوتا ہے، اس لیے ظاہری طور سے ان کا وصال تو ہو گیا لیکن وہ باطنی طور سے موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں حیات النبی کا جو مسئلہ ہے، حیات النبی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے۔ اب آئیے جناب عادل احمد قادری صاحب کی گفتگو سن لیں۔ تجدید بیعت کا مطلب ہے اجسر نو بیعت کرنا۔ جب مرید کے دل میں اپنے مرشد کے متعلق کوئی غلط خیال، شک یا گمان پیدا ہو کہ دوسرا پیر اس کے اپنے پیر سے زیادہ بہتر ہے تو ایسے حالت میں پیر سے درخواست کر کے دوبارہ بیعت کی جاتی ہے۔ یہی بات ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بات جہاں ذہن میں آ گیا محترم تو آپ کی بیعت خود بخود ٹوٹ گئی۔ آپ نے جیسا ہی سمجھ لیا
جیسا ہی سمجھ لیا کہ فلاں بزرگ ہمارے بزرگ سے بڑے ہو گئے یا ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بہتر ہے، تو آپ کے اپنے پیر سے بیعت ٹوٹ گئی۔ یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، اور اس وادی میں بہت سارے جو کہیے کہ جو قافلے ہیں لٹ رہے ہیں، اس وادی میں بہت سارے قافلے لٹ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے آج کے ڈیٹ میں کہیے کہ ایمان کے لٹیرے اور عقیدے کے لٹیرے اس طرح سے گھوم رہے ہیں بازار میں، یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، کہ یہ جو ایمان اور عقیدے کے چور آپ کو اپنے پیروں سے کس طرح سے برگستہ کر رہے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ آج کے زمانے میں بیعت تجدید ہر سلسلے کے لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ جو ہے ایسے اپنے اپنے پیروں کے بارے میں بڑا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں، اور اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دوسرے پیروں کی جو اہمیت اور ان کے مقامات ہیں اس قدر گھٹا دیتے ہیں اپنے مارکیٹنگ کے لیے، اپنے نجی فائدے کے لیے اور سوارتھ کے لیے، اور جھوٹے افواہ کے لیے، اور جھوٹی باتوں کو پروسنے کے لیے، غلط عقیدے کو پروسنے کے لیے وہ تمام لوگوں کو جو ہے اپنے پیروں سے دور کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ولایت بھی ختم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیے صاحب، جب نبوت ختم ہوئی وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ولایت ختم ہونے کی بات کہیں سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے گا، تب یہ بات جا کر کے دیکھی جائے گی، اور جب امام مہدی کا ظہور ہی نہیں ہوا تو اس طرح کی باتیں کرنا بالکل جو ہے کہیے کہ لوگوں کو شوبھا نہیں دیتا ہے۔ لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے ان باتوں سے، اور اپنے اپنے پیروں کے آستانے سے منسلک ہونا چاہیے، بیعت تجدید کرنا چاہیے، اور روحانی راستے کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت پھر دیکھا جائے گا، پھر ان کی باتیں ہوگی، اور امام مہدی کے ظہور ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ معاملہ جو چلے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ ولایت کا دروازہ بند ہو جائے گا، بالکل نہیں، کیونکہ دادا میم ہندی اور تمام اولیاء اللہ کا یہ قول ہے کہ ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ جب ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلنے کی بات ہے تو آج کے زمانے میں 2% کے لوگ یہ کیوں کر کہہ رہے ہیں کہ ولایت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور اس کے چھلاوے میں لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم لوگوں کو پناہ میں رکھے۔ تو بھائی عادل بھائی کہتے ہیں کہ تجدید بیعت کا مقصد مرید کے دل کو شک و شبہات کو دور کر کے ادب، عقیدت اور تعلق کو دوبارہ مضبوط کرنا ہے۔ روحانی فائدے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کر دیکھ لیا جائے کہ جو مطلوب ہے وہ اس پیر کے پاس ہے بھی یا نہیں۔ بزرگوں سے مثال ملتی ہے کہ بابا فرید نے تقریباً 40 جگہ بیعت کی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو کوئی کامل پیر نہیں ملا، بلکہ وہ طلب الہی میں اس قدر شدید تھے کہ وہ مزید کی تلاش میں رہتے تھے۔ اگر روحانی مقصد واضح نہ ہو یا صرف کرامات دنیاوی فائد کے لیے کوئی بیعت کرے تو شاید 2-3 جگہ بدلنے سے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ کی طلب ہو وہ کامل کی تلاش میں متعدد بار بیعت بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ بات ہم رک کے کہنا چاہیں گے کہ بابا فرید کی باتیں جو بار بار آ رہی ہیں، کہیں پہ 40 جگہ اور کہیں پہ 150 جگہ اور کہیں پہ کئی جگہ آ رہی، دیکھیے ہمارے تحقیق اور مطالعے میں یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر نے 1700 پیروں سے جو ہے استفادہ کیا ہے، بیعت نہیں کیا، استفادہ کیا، یعنی 1700 بزرگوں کی خدمت میں رہے، ان سے طالب ہوئے اور ان سے علم سیکھا ہے۔ لیکن ان کے جو پیر ہوئے، پیر کامل حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، جو خواجہ اجمیری کے خلیفہ ہوئے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، بابا خواجہ اجمیری کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی، اور قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ بابا فرید۔ تو بابا فرید کے جو پیر کامل تھے کون تھے؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو جو ہے زیادہ فیض قطب الدین بختیار کاکی سے بھی ملا اور خواجہ اجمیری سے بھی ملا، حضرت عثمان ہارونی سے بھی ملا، دادا پیر سے بھی ملا، پردادا پیر سے بھی ملا، اور اپنے پیر سے بھی ملا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جب 1700 جگہ یہ طالب ہوئے تو 1700 جگہ سے بھی ان کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ 1700 جگہ مرید ہوئے تھے، اس بات کا ہم تردید کرتے ہیں۔ یہ بات حق نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پیر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو ہی بنایا تھا، اور اسی پر زندگی بھر قائم رہے بھی، اور سب کچھ ان کو وہیں سے ملا، اور یہ حق ہے۔ لیکن اس زمانے میں
علم کے تلاش میں یا کچھ چیزوں کے تلاش میں، فیض و برکات اور دعاؤں کے تلاش میں یہ 1700 جگہ پر گئے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لوگوں سے ملنا، لوگوں سے فیض یابی حاصل کرنا اچھی بات۔ وہی بات ہو گئی کہ ہم نے جو ہے اپنی کہیے کہ اپنے محبوب کو نہیں بدلا، ہم گھومے پھرے، سب سے علم سیکھا، فیض لیا، لیکن ہمارا پیر اور ہمارا محبوب تو ایک ہی رہا، کیونکہ محبوب میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، معشوق کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ بات تمام سامعین کے ذہن میں لانے کے لیے میں نے یہ بات یہاں پر کہی ہے۔ امید ہے میری دعا کو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ بعض پیر جان بوجھ کر ظاہر کرتے ہیں کہ سب کچھ ان کے پاس ہے تاکہ مرید کشش محسوس کرے، اور ایسا کرنا ناجائز ہے۔ بھائی دیکھیے بھائی، جان بوجھ کر کے اگر کسی کو آپ پھنسائے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس سب کچھ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ بات مرید کو خود محسوس ہونا چاہیے، ہے نا بھائی، اور ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کو مجبور کرنا یا ترغیب دے کر بیعت کروانا بھی غلط ہے کہ بھائی سب کچھ میرے پاس ہے، کہاں جا رہے ہو، سب میرے پاس آ جاؤ، یہ بھی ایک مارکیٹنگ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کہیں روحانی فائدہ محسوس نہ ہو یا محبت، شفقت اور اخلاق ہی نہ ہو بلکہ مرید کو ذلیل کیا جائے تو وہاں رہنا نقصان دہ ہے صاحب۔ مرید کو چاہیے ایسی جگہ جائے جہاں اخلاق، محبت اور احترام ہو۔ حق ہے، میں نے اس پر بھی پہلے کام کیا کہ جہاں پر سیرت محمدی نہیں دکھے، میں نے اس بات کو سیرت محمدی کہا ہے کہ سیرت محمدی آپ جہاں پہ پائیے وہیں پہ رہیے، جہاں پہ آپ کو شیطانی بو باس نظر آئے، بد اخلاقی، بد کرداری، چوری ڈکیتی اور جو ہے دھوکہ دھڑی، شیطانی فعل اور نحوست کا جو ہے پتہ چلے اور وہاں پر سے نار پھوٹتا ہو، وہاں سے ہٹ جائیے۔ لیکن جہاں پر سیرت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا وہاں پر رحمت چھلکے گا، نور چھلکے گا، آپ کا دل لگے گا، آپ کے دل کو سکون ہوگا۔ وہاں پہ سیرت محمدی، اخلاق، محبت، کردار اور روحانیت محسوس ہوگی، دل کھنچے گا، دل آپ کا کھنچے گا، وہاں سے اٹھنے کا من نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں محسوس کیجئے بھائی، صرف دوڑ دوڑ کے جو ہے نا مرید ہوتے مت پھریے، اب بھاگتے مت پھریے دو روحانیت کے لالچ میں۔ اگر بیعت سے مرید کا مقصد پورا نہ ہو اور واضح ہو جائے کہ یہاں وہ نہیں مل سکتا جو اسے چاہیے تو دوسری جگہ بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات تو ہم لوگ کہتے آئے ہیں۔ اصل بیعت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بیعت ہے صاحب۔ پیر تو ظاہری وسیلہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر کسی ایک جگہ فائدہ محسوس نہ ہو تو دوسری جگہ رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی مرید وہ ہے جو وفادار اور یکسو ہو۔ ہاں کیا بات، بار بار جگہ بدلنا یا بے مقصد دوسری جگہ جانا روحانیت کی جو ہے نا ایک کہیے کہ مذاق ہے، یعنی روحانیت کو کھیل بنا لینا ہے صاحب۔ تجدید بیعت کو معمول بنا کر مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ایک مرتبہ تجدید بیعت کرنے کے بعد اطمینان ہو جائے کہ یہاں سے روحانی فائدہ ملے گا تو اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ ایسی جگہ جہاں بنیادی اخلاقیات، محبت اور اتحاد بھی نہ ہو وہاں روحانیت کے خاطر بھی نہیں رہنا چاہیے۔ جہاں پر ان تمام چیزوں کی کمی پائی جائے اس سے تو بھائی لوگ بھاگیں گے ہی نا، بھاگنا ہی چاہیے۔ ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اگر سخت اور زیادہ پابندی والی جگہ بیعت کی جائے اور انسان روحانی طور پر کوئی غلط کر بیٹھے پھر اس کا مقام گر جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ مقام حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے بھائی، اگر سخت اور زیادہ پابندی والی جگہ بیعت کی جائے اور انسان روحانی طور پر کوئی غلطی کر بیٹھے تو پھر اس کا مقام گر جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ مقام حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے صاحب۔ اس لیے ایسی جگہ بیعت کریں جہاں سختی کم ہو اور روحانی ترقی اور بحالی آسانی سے ممکن ہے۔ بہت پوائنٹ کی بات انہوں نے کہا کہ جہاں پہ زیادہ سختی ہوتی ہے وہاں پہ اگر آپ بیعت ہوں گے تو آپ سے غلطی ہوگی تو آپ جو ہے نا بہت پھر دقت میں پڑ جائیں گے، لیکن جہاں پہ سہولیتیں زیادہ ہے وہاں پہ بیعت ہونے سے جو ہے درگزر بھی زیادہ ہوگا اور آپ کے پیر حلیم طبیعت ہوں گے تو آپ کو جو ہے زیادہ معافی بھی دیں گے اور کمفرٹیبل زون میں آپ کو آگے لے جائیں گے۔ تو زیادہ کی تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ سمجھ کر کے اپنے مزاج کو بھانپ کر کے بیعت ہوئیے، لیکن بیعت ہونے کے بعد جو ہے پھر رستے میں چلیے بھائی، ہے نا، ٹائم پاس مت کیجیے۔ اصل بیعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مولا کائنات علی علیہ السلام کی ہے۔ پیر جو ہے ان تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تجدید بیعت مرید کے روحانی الجھنوں اور شکوک کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے صاحب، اور کامل پیر کی پہچان محبت، شفقت، اخلاق، روحانی فیض اور باطن کی پاکیزگی ہے صاحب۔ مرید کا فرض اپنے آپ کو
اپنے آپ کو کاٹ کر پیر کی خدمت کرنا ہے نا. مرید کا فرض اپنے آپ کو کاٹ کر پیر کی خدمت کرنا ہے، لیکن اس کے عوض عزت، محبت اور شفقت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. بیعت کا مقصد واضح ہونا چاہیے. دنیاوی غرض کے لیے بار بار بیعت تبدیل کرنے سے روحانی فائدہ نہیں ہوتا. آئیے اب آخر میں جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب کی بات سنتے ہیں. بیان کرتے ہیں کہ تجدید بیعت اس وقت کی جاتی ہے جب مرید کو اپنے روحانی پیشوا سے فیض نہ مل رہا ہو، یا وہ کسی غلطی کے نتیجے میں اپنے روحانی تعلق میں کمی محسوس کرے. اس عمل کا مقصد اپنے تعلق کو دوبارہ مستحکم کرنا اور روحانی صفائی حاصل کرنا ہے. بیعت دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت ہے، کیونکہ جب ہم کسی مرشد سے بیعت کرتے ہیں تو ہم ان کے ذریعے نبی پاک سے تعلق استوار کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس بیعت کو نبوی بیعت کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ خاص تعلق کی نشاندہی کرتی ہے. بیعت سے پہلے انسان کو استخارہ کرنا چاہیے، بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے اور ماں باپ کی اجازت بھی ضرور حاصل کرنی چاہیے. بیعت ایک روحانی عہد ہے جو ایمان اور عقیدے پر مبنی ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ بات کہی جناب پیر مظہر صاحب نے کہ بھائی آپ پہلے استخارہ کر لیں، پہلے ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، والدین سے اجازت حاصل کر لیں، اس کے بعد بیعت حاصل کریں اور پھر روحانی سفر کریں. ورنہ کیا ہوگا کہ کچھ گھریلو الجھنیں آپ کو پھر روک دیں گی، پھر اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں. اگر کسی کا پیشوا فوت ہو جائے یا اس کے روحانی تعلق میں کمی محسوس ہو تو وہ تجدید بیعت کر سکتا ہے تاکہ اپنے روحانی تعلق کو دوبارہ مضبوط کرے. اس کا مقصد مرید کی روحانی صفائی اور اللہ کے رضا کا حصول ہوتا ہے. جب کوئی شخص کسی مرشد سے بیعت کرتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بیعت کر رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ حق ہے. مرشد دراصل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمائندہ ہوتا ہے اور مرید کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس مرشد کے ذریعے جڑتا ہے، یعنی جڑ جاتا ہے. تجدید بیعت کا مقصد مرید کو اس کے روحانی سفر میں نئی توانائی فراہم کرنا ہوتا ہے اور اس کی روحانیت کو مستحکم کرنا ہے. اگر کسی کو فیض نہیں مل رہا ہو تو وہ اپنے سلسلے کے بزرگوں سے رابطہ کر سکتا ہے. شجرہ شریف پڑھ کر اپنی روحانیت کو دوبارہ بیدار کر سکتا ہے. بہت اچھی بات جناب پیر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے بیعت تجدید بھی کر لیا اور روحانیت مستحکم آپ نے کر لی ہے، پھر بھی آپ کو فیض نہیں مل رہا ہے تو اپنے سلسلے کے بزرگوں سے رابطے کو جوڑیں، اپنے شجرے کو پڑھیں اور شجرے کا حوالہ دے کر کے دعائے خیر کریں. انشاءاللہ ضرور ان بزرگوں کی فیض آپ پر جاری ہوگی. اگر مرید کو روحانی فائدہ نہیں مل رہا تو اسے اپنے اندر کی صفائی بھی کرنی ہے. اس کی غلطیوں اور کمزوریوں کو بھی دور کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کے رضا اور مرشد کی رہنمائی حاصل کر سکے. کیونکہ بھائی آپ کو روحانی فائدہ اسی صورت میں بھی ملے گا جب آپ اپنا بھی تو کنیکشن صحیح رکھیے گا، ہے نا بھائی. میں نے مذاق میں پچھلے بار بھی یہ بات کہی تھی بڑے مذاقہ خیز انداز میں کہ بھائی اگر آپ کا موبائل جو ہے، موبائل کا سم اگر جیو کا ہے اور ٹاور آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایئرٹیل کا تو بڑی پریشانی ہوگی، ہے نا. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر اپنے پیر کا تصور کرتے ہیں اور اپنے پیر سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن صحبت آپ ایسے مرتد لوگوں کی کر رہے ہیں جو خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے پیر سے آپ کا رابطہ کٹ جائے گا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور کٹنا ہی چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کو اپنے پیر سے راستہ کٹ جائے اور گمراہوں کے ساتھ جو ہے اس کا حشر ہو. یہ بد دعا نہیں ہے، یہ بہتر دعا ہے، کیونکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے غداری کر رہے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی دھوکے باز کو پسند نہیں کرتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیر آپ کے دھوکے بازی سے خوش ہو جائیں گے؟ آپ جس کے وفادار ہیں آپ اس سے وفاداری کریے، جس کے مرید ہیں اس کے ساتھ لائلٹی کیجئے، دھوکہ دھڑی مت کیجئے. آپ جو ہے تعلیم کسی دوسرے سے لیتے ہیں، ذکر کسی دوسرے سے لیتے ہیں اور فیض اپنے پیر سے چاہتے ہیں، اور وہ بھی ایسے شخص سے لیتے ہیں جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. جس کا خود نہیں پیر ہے وہ آپ کو پیر کیا دے سکتا ہے بھائی؟ جس کے خود ذکر ذاکر نہیں ہے، قلب ذاکر نہیں ہے، وہ آپ کو کیا قلب ذاکر کر دے گا؟ جس کے اپنے پیر اور سجرہ کا پتہ نہیں ہے وہ آپ کو اپنے سجرہ سے کیا جوڑے گا؟ امید ہے کہ میری باتوں سے لوگ بغیر ناراض ہوئے ہماری باتوں کو اور ہمارے مقصد بیان کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو
بیعت ہونے اور تجدید بیعت کرنے اور اپنے پیروں سے بہترین جڑاؤ کرنے کا توفیق عطا ہو، اور ہم لوگوں کو روحانی سفر میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان تمام محنتوں کو بھی قبول فرمائے جو تمام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، اور ان کے فیض و برکات کو بھی جاری و ساری کرے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو سے تمام لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک بار پھر سے اپنے مرکز افضلیہ کے تمام پینلسٹ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کے جو ہے شکریہ ادا کرنے کے حق کو بھی ادا کر پائے ہوں گے، کیونکہ مرکز افضلیہ ان تمام دوستوں اور تمام بزرگوں کو سوائے شکریہ کے اور کچھ نہیں دے سکتا، اور آپ کے صدقہ جاریہ سے آپ کو فیضیابی حاصل ہوگی۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ ان محنتوں اور ان تحریروں اور ان گفتگو سے جو آپ لوگ حصہ لیتے ہیں، اس کو باریابی حاصل ہوگی، بارگاہ الہی میں آپ کو جو ہے اس کا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔